بلے ہتکانو مولانا ہتکانو میدانا مولانا مولانا ہتکانو میدانا مولانا مولانا ہتکانو میدانا مولانا مولانا جہد مرو تاوانا مولانا مولانا جہد مرو تاوانا مولانا مولانا ہتکانو میدانا مولانا۔ عطا صاحب یہ کیا تھا؟ جب عوامی تحریکیں لوگ نغموں اور گیتوں میں ڈھل جاتی ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ تحریکیں اب عوام کے دل کی آواز بن چکی ہیں۔ آج ہم بلوچستان کی صورتحال پر یہ پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں سین چمن سے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عطا محمد تبسم، میرے ساتھ نامور صحافی اور تجزیہ کار جناب وجیح احمد صدیقی ہیں۔ تو وجیح صاحب، یہ کیا صورتحال ہے بلوچستان میں، کیا ہو رہا ہے یہ آپ؟ عطا صاحب، جہاں تک ہم نے اس بارے میں دیکھا ہے، یعنی ہم لوگ تو تقریباً اس ایک مہینے سے اس بات سے لا علم رہے عوام کی سطح پر، خبروں کی سطح پر، کہ وہاں پر کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے، اور وہ مظاہرہ اس قدر شدت اختیار کر گیا تھا اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے کہ اس میں خواتین کی شمولیت ہوئی۔ جب خواتین کا بہت بڑا مظاہرہ ہوا تو دنیا کی نظریں اس طرف گئیں کہ یہ کیا ہوا کہ بلوچستان کا وہ معاشرہ جہاں سے خواتین جو ہے عموماً گھروں سے باہر اس طرح سے نہیں نکلتی، وہ کیسے میدان میں آ گئیں، سڑکوں پر آ گئیں۔ اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان خواتین کی قیادت جو ہے وہ ایک مولانا کر رہے تھے، مولانا ہدایت الرحمان، جو، اور حیرت انگیز اس سے زیادہ یہ بات تھی کہ جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل بلوچستان کے، یعنی جماعت اسلامی بلوچستان میں ابھی تک ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ اتنی مقبول یا اتنی طاقتور جماعت نہیں رہی کبھی بھی۔ ہم نے سیاسی طور پر یہ دیکھا ہے عموماً کہ وہاں سے وہ کبھی کوئی نشست نہیں جیت سکے۔ جی، یہ گوادر کا جو سلسلہ تھا تو کہا جا رہا تھا کہ گوادر کی جو پورٹ بن رہی ہے وہ نہ صرف بلوچستان کے عوام کی قسمت بدلے گی بلکہ پاکستان کے عوام کی جو ہے وہ قسمت اس گوادر کی پورٹ سے بدلنے والی ہے۔ لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، 2015 میں اس کو چین کو دے دیا گیا، اور چین کو یہ کہا گیا کہ یہ چین جو ہے یہاں پر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور تعمیر کرے گا، اس کے اوپر $50 ارب کا سرمایہ لگے گا، اور پاکستان کے عوام کی قسمت بدل جائے گی، تمام معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ لیکن 6 سال گزرنے کے بعد آج بلوچستان کے عوام جو اس جگہ پہ رہتے تھے، ان کو ان کی جو زندگی جس چیز پہ بسر ہوتی تھی، یعنی کہ مچھلی پکڑنا، فشنگ کرنا، وہ اس سے محروم ہو گئے، اور ان کے تو تمام چولہے ٹھنڈے ہو گئے تھے، ان کے منہ کے ان کے رزق کا آخری نوالا تک چھین لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ تحریک جو ہے وہ جنم لی، اور جس کے اوپر یہ چند سو لوگوں نے شروع کی تھی تحریک۔ ظاہر ہے ایک بات جو بنیادی طور پر ایک ہم معاشرت کو نہیں دیکھتے، یعنی جسے ہم عموماً کہتے ہیں کہ کلچر جو ہے، وہ اس کلچر کو، کہ وہاں کا کلچر ان کے دار و مدار معیشت پر ہوتا ہے، کلچر کا جو طریقے ہیں وہ معیشت پر ہوتے ہیں، تو وہ ان کی فشنگ ان کے کلچر کا حصہ تھا۔ اب وہاں پر آپ جدید ترین ٹرالر لے جائیں جو مچھلیوں کا کہ بچوں تک کو اٹھا کے لے جائیں، اور پھر وہاں ختم ہو جائے ان کی فشریز کا وہ نظام۔ میرا خیال ہے ان سے جو بلوچستان کے عوام سے کو یہ کہا گیا تھا کہ یہاں جب یہ گوادر کی پورٹ بنے گی اور گوادر کی بندرگاہ جب تیار ہو جائے گی تو یہ ایک بین الاقوامی معیار کا دبئی اور سنگاپور جیسا شہر ہوگا گوادر، اور یہاں پر تمام سہولتیں میسر ہوگی۔ تو 6 سال بعد نہ صرف ان کو پانی میسر نہیں ہے، بجلی میسر نہیں ہے، ان کے سامنے یہ ایک بہت بڑی پورٹ موجود ہے جہاں تمام سہولتیں موجود ہیں، لیکن وہاں کے عوام ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا المیہ تھا جس کے اوپر یہ لوگ احتجاج کرنے کے لیے نکلے اور کھڑے ہوئے۔ تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ان کا جائز حق تھا، جو ہر ایک پاکستانی کا حق ہے، جس کو پہ بات ہونی چاہیے۔ اور پاکستان کے دوسرے
लोगों ने इस मसले पर इस बड़े मसले के ऊपर तवज्जो नहीं दी। नतीजतन ये हुआ कि बलूचिस्तान के अवाम ने खुद से ये तहरीक जो है वो शुरू की। अतः साहब बहुत सारी चीज़ों का जब हमारी जो अशराफिया है जिसके बारे में हम लोग बहुत बाज़ दफ़ा गुफ्तगू करते हैं, बहुत मोहतात होते हैं, वो अपने आप को मादरत के साथ अक्ल कुल समझती है। वो ज़मीनी हक़ायक़ का जायज़ा नहीं लेती। वो भूल जाते हैं कि गवादर बलूचों की ज़मीन है, वहाँ पर रहने वाले मुकामी लोगों की ज़मीन है। अगर हम उनको नज़रअंदाज करके कोई काम करना चाहेंगे तो जुल्म होगा, और इस जुल्म के नतीजे में हमने मशरक़ी पाकिस्तान भी खोया है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ खुदा शायद ना यही खास्ता। वजह थी कि मौलाना ने कहा कि धरना देने चले, तो हजारों लोगों ने कहा कि हाँ मौलाना हम आपके साथ खड़े होंगे, और उन्होंने कहा पुलिस आएगी, उन्होंने कहा नहीं पुलिस आए जो भी आए लेकिन हम मुकाबला करेंगे। और हम लेकिन मौलाना ने जो इसके अंदर किरदार अदा किया है वो ये कि उन्होंने पूरी तहरीक को मुस्बत अंदाज में, मुज़ाकरात में, डायलॉग में बदल दिया। और मौलाना के साथ जो अवाम का ताल्लुक है वो एक बड़ा अजीबोगरीब है। उस पर आपकी क्या राय है? मैं आपसे बहुत हद तक मुत्तफिक हूँ इस बात से कि मौलाना ने जो बहुत दानिशमंदी का काम किया। देखिए, वो तहरीकें नाकाम होती हैं जिनकी क़यादत नहीं होती, बेक़यादत तहरीकें, जैसे 1857 की जंग आज़ादी बेक़यादत एक तहरीक थी जिसका नतीजा कोई अच्छा नहीं निकला। हालांकि पूरे मुल्क में फैल गई थी, लेकिन उसकी कोई मरकजी क़यादत नहीं थी। बलूचिस्तान के ऊपर वैसे ही कौम परस्ती का, और फिर हिंदुस्तान की नज़रें, हिंदुस्तान की बहुत ज़्यादा लालची नज़रें हैं, और वो बलूचिस्तान के जो मसाइल है उनको एक्सप्लॉइट करता है, उनको शह देता है कि भाई आपके साथ ये जुल्म हो रहा है, ये ज्यादती हो रही है। लेकिन मौलाना जब इस तरह से मसाइल को लेकर आए तो एक ऐसी जमात के सेक्रेटरी जनरल हैं जो पूरे मुल्क में फैली हुई है, जो पाकिस्तान के साथ वफादारी जिसने की है उसकी तारीख है। तो ये इत्मीनान की बात थी कि ये लोग मुल्क के साथ वफादार हैं लेकिन अपने मसाइल का हल भी चाहते हैं। जी जी, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि बलूचिस्तान के लोगों का ये मसला था। और इस पूरे, वैसे तो उनके 19 मुतालबात थे शायद, लेकिन जिसको समअप किया है एक बलोच से जब पूछा तो उसने कहा कि हमारा मुतालबा है ट्रालर माफिया, बॉर्डर माफिया और गैर ज़रूरी चेक पोस्ट। तो ये 3 बड़े मुतालबात थे जिनके ऊपर इन्होंने फोकस किया था। लेकिन बाद में जो मुज़ाकरात हैं वो तो सारे ही में तमाम ही चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई है, और ख़ुद वज़ीर आज़म ने भी उस पर एश्योरेंस दी है। वो इदारे और वो सिक्योरिटी के जो लोग हैं उन्होंने भी, जो वहाँ मुतय्यन हैं, उन्होंने भी इस बात को और इन जायज़ मुतालबात की हिमायत की है। बिल्कुल उनको करना भी चाहिए। असल में मामला ये होता है कि वो लोग जिनकी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो इस इदारे को, उनके मतलब ट्रालर्स को देखना, फिशिंग को देखना, पोर्ट को देखना, और फिर ये जो चेक पोस्ट, तो चेक पोस्ट का मकसद तो कुछ और होता है, लेकिन वो उसके नतीजे में आम बलूच को वो तंग कर रहे हैं, उससे भत्ता ले रहे हैं। तो ये करप्शन, असल में करप्शन जो है वो तमाम अमराज की जड़ है। इसलिए उनका मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है। उसने जो कहा कि माफिया, तो जब जाहिर है वो करप्शन माफिया की सूरत है। इसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि वहाँ ऐसे लोग न मुतय्यन किए जाएं जो उन लोगों को तंग करें। अच्छा, एक इस तहरीक की एक और अजीब और दिलचस्प बात यह है कि 2 अलहदा नज़रिए के सियासी कारकुन एक मकसद के लिए जमा हुए हैं, और एक तरफ कौम परस्ती का जज्बा रखने वाले भी लोग थे और दूसरी तरफ एक मजहबी जमात के लोग थे, और उनका मजहबी जमात का जोशीला लीडर मौलाना हिदायतुर रहमान, जो मौलाना के लक़ब से अवामी तहरीक में। अब ये देखिए कि लोगों की वाबस्तगी कितनी है कि ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग उनके हाथ चूमते हैं और उनके साथ इतनी वालहाना मोहब्बत का इजहार करते हैं कि ये वाक़तन पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के अंदर ये एक मौज़ा मुझे तो लगता है, जो दूसरे सूबों के पिसे हुए लोग जो अपने मामलात के अंदर बहुत पीछे हैं, उनको भी ये तहरीक देता है कि वो भी अपने मुतालबात के लिए इस तरह उठें, ऐसी क़यादत के साथ मिलकर आगे चलें ताकि इस मुल्क के अंदर कोई इनकलाब पैदा हो।
آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اس بات پہ بالکل کہتا ہوں، عوام کو لیے انہوں نے رہنمائی پیدا کی ہے، رہنمائی یعنی رہنما طریقہ بتا دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بلوچستان کی حکومت کے وزیر اعلیٰ جنہوں نے اس بات کا ادراک کر لیا، اگرچہ 1 مہینے بعد ہی ادراک ہوا اور وفاقی حکومت کو بھی 1 مہینے کے بعد ادراک ہوا، لیکن چلیے اچھا ہوا، سمجھ میں آ گئی بات. یہاں دیر آیت درست آیت والی بات نہیں کہوں گا میں، لیکن یہ سمجھ لیا کہ آپ، اور یہ صبر ان کا تھا 1 مہینے تک، ایک ایسی تحریک جس کا میڈیا میں کوئی ذکر نہیں، جس کا جو اب اپنے جوش پہ جا رہی تھی. اچھا، اس کے اندر سب سے زیادہ تو خواتین تھی، خواتین کی ہزاروں کی تعداد میں جو خواتین جس انداز سے بیٹھی ہے، پوری دنیا حیران ہے کہ اس طریقے سے پرامن انداز سے 1 ماہ تک جو ہے خواتین نے پوری جوش اور جذبے کے ساتھ اس تحریک کا ساتھ دیا ہے. اور مولانا نے تو اپنے ٹویٹر میں کہا ہے کہ یہ دھرنا ختم ہوا ہے، تحریک ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی بلوچ حقوق کی جدوجہد جاری رہے گی. لوگ صاف پانی اور بجلی کا مطالبہ کر رہے ہیں جو ان کا حق ہے. میرا خیال ہے یہ تو ملنا چاہیے بلوچستان کے دیکھیے سارے پورے بلوچستان کو ملنا چاہیے. بات یہ ہے کہ قوم پرستی کہہ کر ہم بہت سارے مسائل پر پردہ ڈال دیتے ہیں. یعنی قوم پرستی تو ایک کہیں مثبت بھی ہوتی ہے، اپنے قوم کے لیے کام کرنا. اور ہمیں شعب قبائل میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے، تو وہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. ہاں البتہ یہ چیز جو ہے اس قوم پرستی کو ایک نیگیٹو رنگ دینے سے انہوں نے روک دیا ہے. مولانا نے اس کو نیگیٹو رنگ کے قوم، یعنی ہم محب وطن ہیں لیکن ہمارے یہ مسائل ہیں، ان کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور ہمارے آئین نے ہمیں یہ ضمانت دی ہے. تو ان لوگوں کو، وہ جو قوم پرستی کی آڑ میں بہت سارے لوگوں کو غائب کر دیتے ہیں، لاپتہ کر دیتے ہیں، اور وہ صرف اپنے جوش اور اس میں رہتے ہیں، تو وہ بھی اس طرف سوچنا چاہیے کہ ایک مثبت طریقہ نہ ہے. صرف لوگوں کے مسئلے بلکہ یہ جو ڈیپ سی کے اندر فشنگ ٹرالرز تھے انہوں نے سب سے زیادہ تباہی مچائی نا، کہ لوگوں کے جو چولہے ٹھنڈے کر دیے، ان کے ڈیپ سی میں ہونے والی فشنگ سے وہ تمام بڑے بڑے جالوں سے تمام مچھلیاں، بلکہ وہ مچھلیوں کے وہ بچے بھی جن سے کہ آئندہ مچھلیوں کی نسلیں پیدا ہونی تھی وہ بھی لے جاتے ہیں. تو اس لیے ان لوگوں کا جو یہ احتجاج تھا اور یہ مطالبہ تھا میرا خیال ہے بالکل جائز تھا اور بالکل حق بجانب تھے یہ لوگ. اور ہمیں ان مطالبات کے اوپر ان لوگوں کو داد و تحسین دینی چاہیے کہ انہیں ایک اچھی قیادت میسر آئی جس نے ان کے مطالبات کو لے کر چلا. دیکھیں ان کے اس کے ساتھ ساتھ اس قیادت کے پیچھے چلنے والوں کو بھی داد دینی پڑتی ہے. ہم کہتے ہیں پسماندہ ہیں بلوچستان والے. آپ یہ دیکھیے کراچی، لاہور اور راولپنڈی، اسلام آباد اور پشاور میں جب کوئی جلوس نکلتا ہے تو پرتشدد ہوتا ہے، آگ جلاؤ گھراؤ. انہوں نے ایک پتہ نہیں، ایک گملہ، کوئی چیز، کسی چیز کا نقصان نہیں کیا. یہ حیرت انگیز یہ کہ لاکھوں خواتین، ہزاروں خواتین مجھے، اور وہ آ گئی ہیں میدان میں، اور کوئی چیز اپنے مطالبات کے لیے انہوں نے آواز بلند کی. اب جیسے یہ بالکل ان کے مطالبات ہیں، بارڈر مطالبات وہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ٹریڈ یونین کمیٹی کا خاتمے کا آرڈر کیا جائے. اب یہ بہرحال وہ جانتے ہوں کہ کوئی اس کا معاملہ ہوتا ہوگا. بارڈر کاروبار ضلعی انتظامیہ کے مرتب کردہ طے کار کے مطابق بحال کی جائے. ضلعی انتظامیہ سے مراد یہ ہے کہ پھر وہاں جو ضلع کی انتظامیہ ہے وہ مقامی ہوتی ہے، وہ لوگوں کے مسائل کو سمجھتی ہے، وہ اس کاروبار کو جانتی ہے. کیونکہ پڑوس میں ایران ہے اور ان کے پاس زیادہ تر ان کی تجارت ہوتی ہے ایران کے ساتھ. بجلی بھی ایران سے آتی ہے کچھ علاقوں میں، کھانے پینے کا سامان ایران سے آتا ہے. اب کراچی سے جائے گا یا کوئٹہ سے جائے گا تو بہت دیر ہو چکی ہوگی. تو وہ یہ نیچر اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اچھا، بارڈر تجارت ایف سی سے ضلعی انتظامیہ کے، ایف سی جو فیڈرل کانسٹیبلری ہے وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا. وہ اس چیز کو دوسرے نظر سے، دوسرے پہلو سے دیکھتی ہے. اس کا کام ہی نہیں ہے، یہ اس کو کسی اور مقصد کے لیے بنایا گیا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک جو ہے یہ ایک بہت اچھے انداز میں ختم ہوئی اور ملک کے اندر ایک مثبت پیغام پہنچا، اور قوم کو بھی ایک اس بات کا اندازہ ہوا کہ اگر کوئی مخلص قیادت اور ایسی میسر آ جائے جو لوگوں کے حقوق کو لے کر چلے، ان کے معاملات کو
صحیح انداز میں لے کر چلے اور عوامی سطح کے اوپر اس پر بات کی جائے اور حکومتوں سے مذاکرات کیے جائیں، ڈائلاگ کیے جائیں، تو ان تمام لوگوں کو جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ علیحدگی پسند ہیں، یہ قوم پرست ہیں، ان کو ایک بار پھر قومی دھارے میں لایا جا سکتا ہے. اور بلوچستان کے عوام کو جس طریقے سے مولانا نے قومی دھارے میں لائے ہیں، میں کہتا ہوں مولانا، سلام مولانا، سلام مولانا.